میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری اسلامک چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباتے جائیں تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو حضرت والا کے بیان سے کیا سبق ملتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں کمی سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، سامعین عظام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میرے رسول آپ یہ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم سچے مسلمان ہو، صحیح ایمان والا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ایک جانتے ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر نہیں ہے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں ہے، تو ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جس کی زندگی نبی کے طریقے پر جس قدر ہوگی وہ اتنا ہی پکا اور سچا مومن اور مسلمان ہوگا۔ اور اللہ کی محبت اس بات کو نہیں دیکھتی ہے کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے۔ اگر نبی کا طریقہ اس کی زندگی میں ہے، وہ چاہے جس خاندان جس قبیلے کا رہنے والا ہو، تو وہ شخص کامیاب مومن ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت سعد اسود
ایک صحابی رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکل اچھی نہیں بنائی تھی، وہ بڑے بدصورت تھے، کالے کلوٹے تھے، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ اسود کا لفظ جڑ گیا تھا، سعد اسود۔ اپنے کالے کلوٹے اور بدصورت ہونے کی وجہ سے حضرت سعد اسود فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے ہر قبیلے اور ہر خاندان میں اپنے نکاح کا پیغام دیا، لیکن میرے کالے اور بدصورت ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی بچی کا نکاح مجھ سے نہیں کیا۔ جب وہ پریشان ہو گئے تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی کہ اللہ کے رسول، میں مدینے کے ہر قبیلے اور ہر خاندان میں اپنے نکاح کا پیغام دیا، لیکن کسی نے منظور نہیں کیا، تو کیا میرا یہ کالا ہونا، میرا بدصورت ہونا مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم اللہ کو ایک جانتے ہو اور میرے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہو، تو یہ بدصورت ہونا، کالا ہونا تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ تو حضرت سعد اسود نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا۔ پھر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کا سب سے پڑھا لکھا مہذب قبیلہ بنو ثقیف اور اس قبیلے کی سب سے ہوشیار، باشعار اور پڑھی لکھی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا نکاح خود پڑھا اور کہا کہ قبیلے بنو ثقیف کے سردار عمر بن وہب ثقفی سے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں نے اس کی بچی کا نکاح حضرت سعد اسود سے کر دیا۔ حضرت سعد اسود خوش ہو گئے اور قبیلے بنو ثقیف کے سردار عمر بن وہب ثقفی کے پاس پہنچے اور نبی کا یہ پیغام سنایا کہ نبی نے، اللہ کے رسول نے میرا نکاح آپ کی بچی سے کر دیا، لیکن شکل کے اعتبار سے اتنے کالے تھے کہ قبیلے بنو ثقیف کے سردار کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ رشتہ منظور نہیں کرتا۔ لیکن اس کی عقل مند اور ہونہار بچی جو اندر سے ان باتوں کو سن رہی تھی، اس بچی کا کمال ایمان دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے میرے لیے اس کالے کلوٹے شخص کو پسند کیا ہے تو میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ لیکن جب حضرت سعد اسود کو عمر بن وہب ثقفی نے واپس کر دیا، وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی معاملے میں ہو جائے تو کسی شخص کے لیے یہ گنجائش